الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت عالی شان ہے کہ جو میرا امتی دنیا میں جتنا مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ قیامت والے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ دنیا میں مشکل آئے، قرب مل جائے تو رہتا ہی نہیں کوئی مشکل میں، اور محشر میں ضرورت ہوگی نہیں ہوگی انسان کو کہ جیسی مشکلیں وہاں ہوں گی تصور بھی نہیں ہے، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جیسی مشکلیں وہاں ہوگی، لیکن جب قرب حضور کا ہوگا تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کوشش کریں کثرت سے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ان کی بھی بنائیں، گھر والوں کی بنائیں، کثرت سے ان کے سامنے بھی درود پڑھتے رہیں اور ان کو بار بار کہتے بھی رہیں کہ حضور پر درود پڑھو، جو امیر اہل سنت کا ماشاءاللہ بہت پیارا جملہ ہے۔ اللہ ہمارے مرشد کریم امیر اہل سنت پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، جو آپ نے امت کو جو نعرہ دیا نا، صلو علی الحبیب، ہاں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ محمود بھائی اور ان کے برادران ماشاءاللہ جس طرح یہ ذوق شوق کے ساتھ محفل سجاتے ہیں، اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے حاجی منظور نظر نہیں آ رہے، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ ماشاءاللہ آج ہی مدینہ منورہ تشریف حاضری دینے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے ہم سب کو بار بار جانا نصیب ہو۔ یاد رکھنا، کسی نے کہا ہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، یہاں رہ کے جینا ہے مرنے سے بدتر، وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر۔ تو وہاں کے لمحات یہ بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی کا حصہ ہے۔ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا غنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ مدینے میں ایک لمحہ بھی کو چلا گیا نا، وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ اللہ ہمیں میلاد مدینے میں منانا بھی نصیب فرمائے کہ ہم میلاد والے کے در پہ حاضر ہوں اور گنبد خضرا تکتے ہوں، سنہری جالیاں تکتے ہوں، اشکوں کی لڑیاں لگی ہوں اور آقا کا ذکر کر رہے ہوں اور آقا کی ثنا خوانی کر رہے ہوں۔ نعت خوانی موت بھی ہمیں سے چھڑا سکتی نہیں۔ یہ نعت خوانی یہ عام کام نہیں ہے بھائی، یہ اعلیٰ ترین کام ہے اور خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔ نعت خوانی موت بھی ہمیں سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو نعت خوانی ہم سے موت بھی، جب عشق سچا ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ تو خیر اللہ ہمیں حضور کا میلاد منانا نصیب فرمائے۔ میلاد کیا ہے اس پر میں چند باتیں آج عرض کروں گا، اور قرآن کریم میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار خوشی کیا، بڑے خوش نصیب ہیں، کتنا پیارا گھر سجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سوسائٹی میں یہ سب سے امیر یہی ہیں، یہ نہ ذوق ہے، شوق اپنا اپنا ہے کہ دلہن جیسا گھر سجانا ہے۔
یہ کیا ہے؟ اس کو ذوق کہتے ہیں، اس کو شوق کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں کہ جب محبوب کا میلاد آئے تو پھر سجاوٹ کی جائے، چراغاں کیا جائے، کیونکہ پتہ چلے، کیونکہ کھا ہی ان کا رہے ہیں، پی ان کا رہے ہیں، سب کچھ ہے ہی ان کا، تو پھر ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تو یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، سب کیوں نہیں سجاتے؟ احساس نہیں ہے کہ کون آیا ہے، صرف بات احساس کی ہے، کون آیا ہے یہ پتہ چل گیا نا یہ کون ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں، قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، بتاؤ لوگوں کو اللہ نے مجھے دیا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں؟ زبان ہے کس لیے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب زبان ان کے لیے تو کہتے کیوں نہیں کہ اللہ نے دی ہے رب نعمت؟ بیٹا دیا ہے تو گھر گھر مٹھائی تقسیم کرتے ہو کہ یہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، کروڑوں بیٹے قربان جائیں اس آقا کی ذات پر کہ جو رب نے ہمیں دیے ہیں، اور خوشی نہیں مناتے، اظہار نہیں کرتے، گم سم رہتے ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نکلتا نہیں ہے، کیوں نہیں نکلتا؟ جن کے وہ ہیں نا ان کا نکلتا ہے، جن کے وہ ہیں ان کا نکلتا ہے، اور جن بد نصیبوں نے وہ سمجھے دل میں وہ محبت نہیں ہے نا، ان کا نہیں نکلتا، ان کو خیالات آتے ہیں، ان کو تصورات آتے ہیں، تو بھائی ہم تو ہیں ہی انہیں کے، اور وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ۔ یار امام یہ ایک عام ہستی نہیں کہہ رہی، عاشقوں کے امام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے عاشق رسول، فنا فی الرسول، امام اہل سنت امام احمد رضا خان لکھ رہے ہیں کہ امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کہ تو حضور کا غلام ہے، اللہ نے تجھے حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے، تو تجھے خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے؟ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
میں خیر ورا آ گئے ہیں، خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں۔ تو نیت کریں انشاءاللہ چرچا کریں گے، گلی گلی شور مچائیں گے، بتائیں گے لوگوں کو کہ حضور آ گئے ہیں، اور اللہ نے دیا تو سجاؤ، ہے یار سب کچھ، نکالو تھوڑا، اور اس زمانے کو بتاؤ کہ ہمارے آقا تشریف لائے ہیں۔ اور یہ چرچا کرنے کا کون حکم دے رہا ہے؟ کوئی کہہ نہیں سکتا فضول کر رہے ہو، کوئی کہہ نہیں سکتا ناجائز کر رہے ہو، کوئی کہہ نہیں سکتا حرام کر رہے ہو۔ رب کائنات خود فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ خدا کی عزت کی قسم، حضور سے بڑھ کے اس کائنات میں اللہ کی نعمت کون ہو سکتی ہے؟ تو چرچا کیوں نہ کریں؟ اور یہی نہیں بلکہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، بلکہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، فرمایا بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے، انہی میں سے ایک، یہ قرآن گواہ ہے یار، اللہ کا احسان ہوا ہے مومنوں پر کہ اللہ نے ان کی طرف رسول بھیجا ہے، کیوں نہ خوشیاں منائیں۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، رحمت عالم نور مجسم، رحمت عالم نور مجسم، دو جگہ کے سلطان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا خدا کی قسم ہمیں تو یقین کرے چین نہیں آنا چاہیے۔ اور میں مشورہ دوں، اگر حالات خراب ہے نا تو حالات صحیح کرنے کے بھی کچھ فارمولے ہوتے ہیں کہ خراب ہی کرنے کے فارمولے ہوتے ہیں۔ کس کی طلب نہیں ہے حالات ٹھیک ہوں؟ کون نہیں چاہتا؟ سب دعا کر رہے یا اللہ حالات ٹھیک ہو جائیں، ڈالر نیچے آ جائے، مہنگائی کم ہو جائے، پیٹرول سستا ہو جائے۔ تو بھائی جو اصل حل ہے نا اس کی طرف آؤ، وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کو راضی کیسے کریں گے جب رب خود فرما رہا ہے میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو؟ محبوب کی آمد کا چرچا کرو نا، اور چرچا کیسے کرو؟ بنایا نہیں لباس، یہ خرچ کرو، میلاد پر خرچ کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ راضی ہو گئے تو سب غم غلط ہو جائیں گے، سب مشکلیں کٹ جائیں گی، سب درست ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی نہیں بلکہ اللہ قرآن میں ایک اور مقام پر فرما رہا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا اور اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے، یہ ان کے سب دھن دولت سے۔ جب رب فرما رہا ہے اللہ کی رحمت پر چاہیے کہ، اب مجھے بتاؤ رب کی رحمت حضور سے بڑھ کر کیا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں رب فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب حضور سب سے بڑی رحمت ہے تو خوشیاں مناؤ نا بھائی، کیوں نہیں خوشیاں کرتے؟ اور یہی نہیں بلکہ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کی آمد
اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ کریم حضور علیہ السلام کی صفات مبارکہ شاہد، مبشر، نذیر، داعی بِإِذْنِ اللہ اور سراج منیر بیان کر کے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا اے ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، یعنی حضور کا آنا ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ جب زبان سے بار بار کہو گے، کون آئے ہیں؟ اللہ کے حبیب۔ اللہ کا بھی ذکر ہو گیا، حبیب کا بھی ذکر ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ میں تو مالک یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی ثنا خوانی کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ کریم اپنے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ ہمیں دونوں جہاں کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آخری آیت مبارکہ میں پڑھتا ہوں، کیا ہے؟ قرآن میں شکر کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن میں کس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ شکر کا۔ کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمت کا حضور کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ نعمت۔ کائنات میں ایسی نعمت نہیں ہے۔ جب نعمت ہے تو پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے محبوب عطا فرمایا ہے۔ زبان سے نکلتا ہے؟ اور بھائی دل سے نکالو نا، رو شکر ادا کر کر کے کہ مولا تو نے اپنا حبیب دیا ہے، نہیں تو جہنم کا ایک جھونکا کروڑوں سال کے سکھ بھی برباد کر دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم جس کی زندگی دنیا میں سکھ ہی سکھ میں گزری ہوگی نا، ایک لمحہ بھی دکھ نہیں آیا ہوگا، اس کو جہنم کا ایک جھونکا دے کر کہا جائے گا بتا کبھی سکھ دیکھا ہے؟ وہ کہے گا تصور ہی نہیں ہے سکھ کا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ جہنم اس قدر تباہ کار عذاب کا مقام ہے۔ یہ اللہ کا احسان نہیں جس نے جہنم سے بچانے کے لیے محبوب دیا ہے۔ کیوں تشریف لائیں؟ اعلیٰ حضرت غالباً اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا ایک غلام کے لیے حضور اللہ کی بارگاہ میں روئے ہیں۔ تو بھائی جب ہمارے لیے روئے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں بھی بچانے والا کوئی ہے نا۔ ٹائم نہیں ہے، میں نے تو یقین کرو ایک ایک بات پہ شعر سناؤں۔ جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ہاں
جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم حضور پر کثرت سے درود پڑھیں گے، اور یہ نا عاشقوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ نالج، سوشل میڈیا آج کل چل رہا ہے نا، مدنی چینل ضرور دیکھو۔ کیا دیکھو؟ اگر عشق کی شمع لگانی نا اپنے سینے میں اور پروان چڑھانی ہے، کیا چڑھانی ہے؟ پروان چڑھانی ہے، تو مدنی چینل ضرور دیکھیں، عاشقان رسول کی صحبت ضرور لیں، اور اپنے دوست اچھے بنائیں۔ یہ سوشل میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا، آج کل دور کس کا ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، تو سوشل میڈیا پہ بھی اچھے لوگوں سے لنک میں رہیں، اچھے لوگوں سے رابطے میں رہیں۔ یوٹیوب دیکھنی ہے نا تو دیکھتے رہیں اللہ والوں کو بھی، کو اچھے اچھے بیانات، عاشقان رسول کے بیانات سنتے رہیں، مدنی چینل دیکھیں، اور علماء اہل سنت جو عاشقان رسول ہیں ان کو بھی فالو کرتے رہیں، کہ ہمیں معلومات ملتی رہے گی۔ اور انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں بہت، روزانہ جس طرح ہم فار ایگزامپل، یار کوئی دن ہے ایسا نیوز کو ٹائم نہیں دیتے، کوئی دن ایسا ہے اخبار کو ٹائم نہیں دیتے۔ اب چھوٹے چھوٹے کلپس، آپ تو مثال دے رہا ہوں، میں نے دیکھا نیوز کو دیکھو تو جناب 1000 کے ویوز، کتنے کے ویوز، اتنے ملین ویوز۔ اور مذہبی دیکھا نا میں نے ایکٹیویٹی جتنی میں نے ریسرچ کی ہے، مذہبی دیکھتے ہی نہیں لوگ یار، پھر علم کہاں سے آنا ہے، نالج کہاں سے آنا ہے؟ تو بھائی اچھے لوگوں سے وابستہ رہیں۔ میں نے ابھی جو بیان کیا انشاءاللہ یہ بھی یوٹیوب چینل، مطلب میرے نام سے بھی ہے، ندیم اتاری کے نام سے یوٹیوب چینل، اس پہ بھی یہ بیان انشاءاللہ آئے گا۔ اور روزانہ ہم ایک ویڈیو دے رہے ہیں، کسی نہ کسی موضوع پر، کسی نہ کسی معاملات پہ الحمدللہ دے رہے ہیں ویڈیو مدنی چینل کی برکتوں سے، امیر اہل سنت کی تربیت کی برکت سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ جو مواد دے رہے ہیں، تو آپ دیکھا کریں، آپ سبسکرائب بھی کریں، اور کچھ نہ کچھ وابستگی رکھیں۔ آپ ندیم اتاری کے نام سے آپ اس کو بھی لے لیں، مدنی چینل کو تو بالخصوص لینا آپ، تاکہ آپ کو کچھ نہ کوئی نالج ملتا رہے۔ نعتیں بھی آتی رہتی ہیں، بیانات بھی آتے رہتے ہیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی آتے رہتے ہیں۔ یہ بڑا ایک بہترین جب تعلق ہمارا بن جائے گا نا، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا ہمیں سوتے جاگتے ہمارے تصورات ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انہیں دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے، اور یہ محفل ہماری بخشش کا ذریعہ بنے، اور ہمیں حضور کی خوشیوں کا صدقہ اللہ کریم قبر میں بھی خوشیاں دے، حشر میں بھی خوشیاں دے، جنت میں بھی خوشیاں دے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد۔ اللہ کریم آپ سب کو ہمیں دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے۔